बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, महंगाई 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 अवाम की ये है दुहाई और बिजली ₹1.39 जो है वो महंगी हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹10 बढ़ाने की समरी जो है वो टेबल पर पहुंची हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के, और अवाम की किस्मत का फैसला उनके हाथ में है। क्या कहती है अवाम की किस्मत और क्या फैसला होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। महंगाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, और महंगाई माफिया जो है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर और हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है, आवाम की चीखें निकल रही हैं और IMF से बातचीत हमारी चल रही है और अपोजिशन कहती है कि IMF के आगे कुर्बान कर दिया इमरान खान साहब ने। और महंगाई को कंट्रोल करने की बातें हैं। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि टैक्स बढ़ाएंगे और पैसे आएंगे इस तरीके से, वरना गर्दशी कर्जे बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब के अंदर जो है वज़रा के लिए गाड़ियां नहीं आ रही हैं, उनको मराद जो है ज़रूर मिलेंगी। इसके हवाले से बात करेंगे कि पैसे हमारे पास हैं नहीं और मराद हमारी ख़त्म नहीं हो रही। अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और कोरोना सिचुएशन के ऊपर भी बात करेंगे। और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि 20 अक्टूबर तक हम मोहलत देते हैं, पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं तो कानूनी पहरा 20 के ऊपर जानेंगे हम। तो जनाब तैयबा अब्बासी साहबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कानूनदान हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तैयबा अब्बासी साहबा। महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है और समरी भी वज़ीर आज़म साहब के टेबल पर पहुंच चुकी है ₹10 बढ़ाने की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। तो अवाम की किस्मत का क्या फ़ैसला होने जा रहा है या अवाम की किस्मत में रोना ही है? ऐसा इसमें अनफॉर्चुनेटली होगा ये कि वज़ीर आज़म साहब कहेंगे देखें हमारी मुल्क में जो है गरीब बहुत ज़्यादा पिस रहा है, बड़ी तकलीफ़ में है, हम उसको सब्सिडी देना चाहते हैं, हम उसको तो मैं ₹10 नहीं करूँगा, मैं ₹5 कर देता हूँ, तो ये आपको रिलीफ एट द एंड मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि हम पिछले 60 सालों से ना एक्सपेरिमेंट्स में गुजर रहे हैं, तजर्बे किए जा रहे हैं, और कोई तजर्बा हमारा बुरा होता है तो कोई बुरे से बुरा तरीन होता है। वो तो कहते हैं 40% जो हमारे आवाम हैं उनको हम सब्सिडी देंगे। जी, वो सब्सिडी तो आप भुगत रहे हैं। और आज देखें कि मेरा ख्याल है आपके हर तीसरे प्रोग्राम में या हर चैनल पे आप जाएं आज तो हर प्रोग्राम में सिर्फ ये डिस्कशन हो रही है कि महंगाई का क्या होगा। और हमारे वज़ीर आज़म साहब के मुशीर कोई ऐसे हैं जो कह रहे हैं सब अच्छा है, आप परेशान ना होइएगा, सब कुछ ठीक चल रहा है और आपने परेशानी नहीं लेनी। सर बहुत हमारी तारीफ़ें हो रही हैं, सर हमारी पॉलिसियों को बड़ा अप्रिशिएट। ये कोई 2-4 मुशीर मिले में जो सिर्फ इमरान खान साहब को जाके अच्छे की खबरें सुनाते हैं, और मैं हैरान हूँ कि लोगों की आहें और तकलीफ़ें और परेशानियाँ उसको नज़र नहीं आती। और वो साहब जो है वो बैठ के सिर्फ मुशीरों की ख़बरों पे आपको आके तो कभी मज़हब पे लेक्चर दे रहे हैं, कभी मैं सुबह ना एक कोट करना चाहती हूँ एक चीज़ जी, कि किसी ने बड़े अच्छे किसी फ़िलासफ़र ने कहा कि लोगों को इतना मजहबी बना दो कि वो महरूमियों को और तकलीफ़ों को अपनी किस्मत समझकर बर्दाश्त कर लें। तो हमारे जो खान साहब हैं वो भी एक्चुअली यही करने की कोशिश करें कि सुबह सुबह आपको मज़हब पे लेक्चरिंग दी जाती है, कभी आपको ये बताया जाता है फ़ाशी जो है वो मुल्क का मसला है, कभी आपको कहा जाता है सीरत। सब चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं, बट ये देखें कि आप लोगों को उस साइड पे तो नहीं लेकर जा रहे कि जहाँ पे लोग वाकई अपनी महरूमियों को अपनी किस्मत समझ के और जुल्म को जो है वो अपना अल्लाह की रज़ा समझ के तो भूलना शुरू कर देंगे और कहेंगे जी महंगाई ये कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से आई हुई है, इसको बर्दाश्त कर ले। अब लगता ये है जो लगता है उनकी बातों से स्ट्रेटजी उनकी यही है, वो कहेंगे बैठ के दुआएं करें अल्लाह से महंगाई कम हो जाए, बैठ के अल्लाह से दुआएं करें आपके हालात बेहतर हो जाएं। देखें जो करना है अल्लाह नहीं करना है, आपने और मैंने तो नहीं करना। प्रैक्टिकल कहीं पे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपको दुआओं तक महदूद करके अपनी जान छुड़ाई जा रही है। कहा जाएगा नमाजें पढ़ें, अल्लाह से मांगें, बिकॉज देखें जो लेटेस्ट सिचुएशन है और द वर्स्ट सिचुएशन है, काश हम लोगों को अच्छी खबरें सुबह बैठ के सुना सकते कि IMF ने आपको एक इंडिकेशन दे दी है कि आपका आने वाला साल बहुत वर्स्ट है। लेकिन शौकत तरीन साहब कहते हैं हमारी जो ग्रोथ है वो 5 रहेगी, वो IMF से भी ऊपर बैठे हुए ना इसलिए। और जो उन्होंने अगली खबर दी आपको जो कि हम जैसे लोगों के लिए भी एक अलार्मिंग थी कि अगले साल से जो अगला साल आ रहा है वो आपके लिए वर्स्ट सिनेरियो पेश करेगा उससे भी,
آپ کی بے روزگاری, آپ کی مہنگائی, اور وہ یعنی کمنگ ایئر تو آپ پہ ایک آنا ہی آنا ہے 2022-2023 کی بھی انہوں نے نوید آپ کو سنا دی ہے آئی ایم ایف نے, جو اصل میں آپ کا سارا سسٹم کر رہے ہیں. شوکت ترین صاحب تو آپ خود آئی ایم ایف کے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ کیا کامنٹ کریں گے؟ تو وہ تو ان کی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ کیا پالیسی دیں گے جو آئی ایم ایف بیٹھ کے آپ کو پالیسیز دے رہا ہے کہ اگلے 2 سال پاکستان تیار ہو جائے اپنی کمر توڑوانے کے لیے. تو آپ یہ انڈیکیشن دیکھ لیں کہ ہم کاش کوئی اچھی خبریں صبح ڈسکس کرتے, لیکن وہ تو حالات یہ ہیں کہ اگلے 2 سال آپ کو کوئی ایسے لیکن حکومت نے حالات اس طرح کے بنا دیے کہ اچھی خبر ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے. اگر اچھی خبریں ہیں تو وہ حکومت کے اپنے لیے ہوں گی شاید. لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات ہوئی, بجلی مہنگی ہو گئی, اور ہمارے جو وزراء ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. وزیر توانائی حماد اظہر صاحب بڑے بولتے ہوئے نظر آئے, آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی, اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ پچھلی گورنمنٹس کے منصوبے تھے, ان کی وجہ سے ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. آخر کب تک یہ وزراء جو ہیں پچھلی گورنمنٹس کے اوپر ڈالتے رہیں گے اور ڈال کے ان کے اوپر سارا ملبہ پھینک کر اپنے ہاتھ پاؤں جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, یہ پچھلے 3 سال سے نئی ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. پاگل کوئی نہیں ہے اس ملک میں. جنہوں نے ووٹ دیے ہیں وہ بیوقوف ضرور تھے شاید ہماری طرح کے, لیکن پاگل نہیں ہیں وہ لوگ. یہ این آر او, کرپشن, پیسہ باہر چلا گیا, یہ ساری چیزیں اب ان کی فلاپ ہو گئیں, اور اب آپ نے نیا گیم شروع کر دی. دیکھیں, آپ نے یہ کچھ 6 مہینے تو آپ کو آئے ہوئے نہیں, آپ نے پالیسیز بنائی, آپ ایک مائنڈ سیٹ لے کے آئے. آپ کنٹینر پہ تو کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ اتنے ارب اس ملک میں پیداوار ہوتی ہے, مجھے آنے تو دیں, میں یہ کر دوں گا, اور مجھے 60 دن دیجیے گا, میں قسمت بدل دوں گا. 60 سے 90 دن ہوئے, 90 سے 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. اور بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. گورنمنٹ نے میں نے دیکھا آج تک ایکسپرٹ سے زیادہ وہ لوگ رکھے ہوئے جو زبان جن کی اچھی چلتی ہے, جو میڈیا پہ آ کے بہت اچھے جواب دے لیں, جو آ کے مقابلے کر لیں, جو شبلی فراز اور اس جیسے وہ جو ایک اور بٹھائے ہوئے نے وہ شہباز گل جیسے لوگ, جن کا کام صرف یہ ہے کہ جو ہی کسی نیوز پہ پٹی چلے آپ نے کاؤنٹر پہ آ کے بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کے جو ہے کاؤنٹر کرنا ہے. ان کا کام ہے صرف کہ اچھی لائنیں لطیفوں کی نکال کے لائیں, اور وہ جو ہوتی ہیں وہ لطیفوں کے ٹائپ کی جو ہے وہ آ کے چھوڑنی ہے, چھوٹی چھوٹی پھلجڑیاں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ان کی خبر ہے وہ تاکہ دب جائے اور آپ کی پریس کانفرنس پہ پٹیاں چلنا شروع ہو جائیں. لیکن میں نے آج تک پریکٹیکلی کوئی 3 سالوں میں ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو آ کے واقعی آپ کو فارمولہ دے رہا ہو اور آپ کہیں کہ یس یہ بندہ کوئی ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی امید ہے اس میں کہ یہ کام کرے گا. سو پوری ٹیم عمران خان صاحب نے ایسی لگائی ہوئی ہے, ایسے وزیروں اور مشیروں کی, جو خود آہستہ آہستہ لوگ ان کی ٹیم میں سے لوگ ریئلائز کر کے جو لوگ تھوڑے سے بہتر ہیں وہ آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہو رہے ہیں کہ یہ تو نہیں کریں گے اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں. آپ نے اچھی خبروں کی بات کی کہ کاش ہم اچھی خبریں دیتے صبح, لیکن پھر میں کہتا ہوں انفارچونیٹلی بری خبر عوام کو دینا پڑ ہی جاتی ہے کہ جو 10 روپے کی سمری ٹیبل پر پہنچی تھی, ابھی کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ 10 روپے کے 10 روپے بڑھا دیے گئے اور 137 روپے پیٹرول ہو گیا. تو اب یہ بتائیں کہ پیٹرول 137 روپے ہو گیا ہے, اپوزیشن جو ہے وہ بھی احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جی مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے, جب تک یہ حکومت ہے نہ روزگار ہے نہ کاروبار ہے, اور اب 10 روپے ہی بڑھ چکی ہیں. آپ 5 روپے کی بات کر رہی تھیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے, اب 10 بڑھ چکی ہیں. میں تو یہ خوش فہمی میں تھی کہ شاید عمران خان صاحب کو رحم آ جائے کہ اور وہ یہ کہیں کہ یار بہت ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, تو 10 نہ کرو تو 137 ہو گیا پیٹرول. اب یہ حالت دیکھ لیں. اور اب ہوگا یہ ایسن کہ آپ کے پیٹرول سے ریلیونٹ بہت ساری چیزیں ہیں, بلکہ آپ کی پوری اکانومی جو ہے نا وہ آپ کے ڈالر اور پیٹرول کی اس سے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس سے آپ کی بجلی ہوتی ہے, اس سے آپ کی جو فیکٹری کی چیزیں ہیں, آپ کی ملز ہیں, آپ کی ہر چیز پیٹرول سے لنک کر رہی ہوتی ہے. تو آٹومیٹکلی اب تو وہ جو وہی ہم بات کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی پریڈکشنز اور شوکت ترین صاحب کی اسٹیٹمنٹس, اب آپ دیکھ لیں کہ جس ملک میں 3 دفعہ مہینے میں پیٹرول کی قیمت بڑھی, اور کبھی میرا خیال ہے ہسٹری میں ایک, میں شرط سے آپ کو کہتی ہوں کہ 10 روپے کا ریٹ ایک دفعہ میں کبھی نہیں بڑھا ہو. 2 روپے ایسے ہی بڑھتا رہا. آج آپ نے دیکھا 10 کا 10 روپے بڑھ گیا, تو اور تیسری دفعہ مہینے میں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ کہاں جا رہا ہے. کیا کوئی پریشر ہے وزیر اعظم صاحب کے اوپر کہ جب بھی ان کے ٹیبل پہ جو سمری پہنچتی ہے وہ منوعان اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں اور بالکل ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہے؟ اور کبھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ابھی اگر پیٹرول بحران کی بات کریں تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک دم سے ریٹ کم ہوئے, پیٹرول مافیا سامنے نظر آیا اور ہماری حکومت اس پیٹرول مافیا کے سامنے بے بس نظر آئی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کم علمی, نان ایکسپیرینس ان ایکسپیرینس لوگ لے کے آنا. دیکھیں مافیاز ہر جگہ ہوتی ہیں,
یہ نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم شوگر مافیا آپ نے بنا دی اور آپ نے کہا چینی مافیا اور آٹا مافیا اور پیٹرول مافیا. یہ ہمیشہ سے پاکستان میں تھے. مافیاز ہمیشہ سے ہوتی ہیں, لابنگز ہوتی ہیں, مافیا ہوتی ہیں. اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ یہ ایڈمٹ کر لیں کہ آپ کے پاس پالیسی نہیں تھی, آپ کے پاس لابنگ نہیں تھی, آپ لوگوں کے پاس مینجمنٹ نہیں تھی کرنے کی. اور آج جب سمری جاتی ہے تو اس لیے ایسن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے حقائق کا, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کس طرح جاتی ہیں, آپ نے مارکیٹ کو کیسے ہولڈ کرنا ہے, فائنینسز کو کیسے مینیج کرنا ہے. آپ کے پاس وہ, اور دیکھیں ویسے تو نہیں کہا جاتا علم طاقت ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ علم نہ ہو تو آپ کے پاس پاور نہیں رہتی, اور پھر آپ یہی کرتے ہیں جو آپ پریشر کی بات کر رہے ہیں نا, پھر آپ ادھر دستخط کرتے ہیں سر بیٹھ کے. تو یہ اصل میں مصیبت ہے. سارے وزراء پھر وہ جو وزراء کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی کہ ہمارے 75% آبادی جو ہے اس کی آمدنی بھی بڑھ گئی ہے, تو اس لیے آپ مہنگائی کو بھی فیس کریں, تو یہ پہنچایا جاتا ہے وزیر اعظم صاحب کے تک. یہ آپ کا خیال ہے؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کم علمی آپ کو میڈیا پہ بیٹھ کے پھیلائی جاتی ہے, تو وزیر اعظم صاحب پھر خود جو ٹیم کے لیڈر ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے. میں تو I'm so sorry to say کہ میں خود, ہم جیسے لوگ پریشان ہیں آج, اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ شاید وہ خواب جو لوگوں کو دکھا کے, ان غریبوں کو دکھا کے کہ جی ہمیں 60 دن کا ٹائم دیجیے گا, ہم تو آپ کی قسمت بدل دیں گے, اور لوگ بیچارے روڈوں پہ آئے, انہوں نے نعرے بھی لگائے, کتنے دن 126 دن بھی گزارے. سو انفارچونیٹلی بس یہ کہہ لیں کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں اگلے بمبس کے لیے, اگلے طوفانوں کے لیے. اور اگر ایسے ہی حالات رہے تو لگتا ہی ہے کہ شاید گورنمنٹ تو اپنی ٹرم بھی پوری نہ کرے, کیونکہ لوگوں کی شاید نا بس ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا آئی ایم ایف کو بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی تو گردشی قرضے بڑھ جائیں گے, اس لیے ہمیں قیمتیں بھی بڑھانا پڑ رہی ہیں, انہیں قابو بھی کرنا پڑ رہا ہے. الزامات پچھلی گورنمنٹس پہ ڈال دیے گئے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے آئی ایم ایف کے لیے معیشت کو قربان کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معیشت کے لیے قربان کیا آئی ایم ایف کے لیے؟ دیکھیں احسن, یہ تو ایک فیکٹ ہے, کسی بھی اچھے اکانومسٹ سے پوچھ لیں آپ, اور وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ آئی ایم ایف جہاں بھی آتا ہے نا, وہ کوئی اچھی چیزیں چھوڑ کے نہیں جاتا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی بات آئی تو جتنے آپ کے اچھے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہی کہا کہ بھوکے رہ لیں, آپ بھوکے سو لیں پر آپ قرضے نہ لیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پھر پاکستان کی ہسٹری ڈسکس کی کہ اس ایئر میں ہم نے قرضے لیے تھے اور پاکستان اس لیول پہ چلا گیا تھا, اور انہوں نے بہت ساری دنیا کی کنٹریز کو ڈسکس کیا کہ جہاں آئی ایم ایف جاتا ہے وہاں پہ حالات کیا ہوتے ہیں. سو دیکھیں آئی ایم ایف نے تو جو لون دیا اس نے وہ پورا کرنا ہے, وہ آپ سے گردن کاٹ کے پورا کرے, وہ غریبوں کو مار کے اس نے اپنے پیسے پورے کرنا ہے اور اس نے اپنا پیسہ واپس لے کے جانا ہے. سو اس نے تو پالیسیز دینی ہے, اور آپ نے ایک سائن کرتے ہیں ڈاکومنٹ, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس پہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم جس طرح کی پالیسیز آپ کو دیں گے آپ وہ پالیسیز مانیں گے, اس شرط پہ ہم آپ کو انسٹالمنٹس دیں گے. تو اب آپ شرطیں چاہے آپ بے شک عوام کو یہ کہتے رہیں کہ جی ہم انہیں پوری کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھو, آپ تھولا دیکھ لینا کہ پہلی میٹنگ ہوئی اور اگلی انسٹالمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے مہینے میں 3 دفعہ پیٹرول بڑھا دی ہے, تو آپ یہاں سے خود اندازہ لگا لیں. سو آئی ایم ایف آپ کے کبھی بھی کنٹرول میں نہ تھی نہ ہوگی, بلکہ اس نے آپ کے سارے سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے جب تک ان کی ریکوریز انشور نہیں ہوتی, اور وہ ریکوریز انشور ہونے تک آپ کی کیا پالیسیز ہیں وہ آپ نے اور ہم نے دیکھ لی. نہیں تو عوام کہاں جائیں گے؟ عوام یہی آپ سے کہا کہ ہم دعا یہ کریں گے کہ کچھ حالات ایسے ہو جائیں کہ یہ ٹرم پوری ہو جائے, ورنہ لگتا یہی ہے کہ غریب کا جو ہے نا وہ صبر ختم ہونا شروع ہو گیا ہے. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر سفید پوش جو ہے نا اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ ایک بندہ جس کی سیلری آج بھی 30,000 تھی, اس کی سیلری تو 2 سال پہلے بھی 30,000 تھی, لیکن اس کے ایکسپنسز آج 50,000 پہ پہنچ گئے. جو ایوریج آپ نے مہنگائی کی, وہ کدھر جائے؟ وہ ڈاکہ مارے, وہ چوری کرے, وہ قتل کہاں سے پورے کرے, وہ اپنے بچوں کو بھوکا, تو اس کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کوئی سڑکوں پہ آئے گا. بٹ شاید ہم نے تو اپنے لوگوں کو بھی اتنا ہیپنوٹائز کر دیا ہے کہ اب وہ سڑکوں پر بھی نہیں, اب وہ سڑکوں والی بات بھی پرانی ہو چکی ہے. تو بس اب بریک پر جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں, اور مہنگائی کے اوپر تو ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی, لیکن آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پنجاب کے جو وزراء ہیں اور معاونین خصوصی ہیں ان کے لیے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, تو اس کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के ऊपर बात हो रही थी और महंगाई जो है अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। 10 रुपये की जो समरी टेबल पर पड़ी थी वो मंजूर भी हो चुकी है और 137 रुपये का पेट्रोल भी हो गया। और वफाकी वज़रा हों या सूबाई वज़रा, उनकी मराहत ख़त्म नहीं हो रही। और तैयबा अब्बासी साहिबा, पंजाब में वज़रा को नई गाड़ियाँ मिल रही हैं इतनी ज़्यादा। आप कहती थी कि अच्छी खबर नहीं देते, तो आवाम के लिए तो अच्छी खबर नहीं, लेकिन वज़रा मशीरों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। उनको गाड़ियाँ मिलने जा रही हैं। 36 वज़रा हैं, 5 मुआविनीन खुसूसी हैं, 5 असिस्टेंट हैं, स्पेशल असिस्टेंट, और सबको गाड़ियां मिलेंगी। तो कहाँ है महंगाई? फिर महंगाई का रोना क्यों है? देखें, आपको याद होगा जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक ऊँट है, एक भैंस है और हम इसके भी और गाड़ियां हैं, वो तमाम गाड़ियां, भैंसें सब कुछ बेच दी गई। इस पॉलिसी का ये हालत देखें कि आपने जुल्म ये किया कि आपने वो गाड़ियाँ औने पौने ऑक्शन कर दी जी। आज आप गाड़ियाँ नहीं मंगवा रहे, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आप डेटा उठा के देख लें, ये तीसरी या चौथी खेप आ रही है। इससे पहले भी गाड़ियाँ मंगवाई जा चुकी हैं और उस पर भी लोग बड़े चीखे थे कि आपने जब गाड़ियाँ नहीं मंगवानी थी और उस वक्त जो फॉरेन डेलीगेशंस थे उनके लिए गाड़ियाँ मंगवाई गई थी, और ये कहा गया कि जी आपने अगर ये करना था तो आपने आते साथ ही गाड़ियाँ क्यों ऑक्शन की? आप 6 महीने रुक के देख लेते। देखें, डेफिनेटली गाड़ियाँ जरूरत पड़ती हैं, पर आप देख लें। जब आए थे तो बड़ी आइडियल सिचुएशन लेके आए थे ना कि हम वजीर आजम हाउस को खोल देते हैं, हम गवर्नर हाउस को खोल देते हैं, हम फलान को खोल देते हैं, हम ये खोल देते हैं। दीवारें गिरा दी गई लाहौर में गवर्नर हाउस की, और मुख्तलिफ जो है काम दिखाए गए उस टाइम, और सब कुछ बेच डाला गया। तो फिर उसके बाद आपको दोबारा खरीदना भी पड़ा। और उसमें आपका ये हुआ कि आपने गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ी ना, ऐसा तो हालत की हुई कि आपकी तो आवाम थी ना आप जैसी, फिर उन्होंने किया ये कि जो अंदर इवन के शॉवर भी लगे हुए थे ना उधर वॉशरूम्स में, और जो इवन के कुर्सी का कोई हैंडल भी था ना जो थोड़ा सा बेहतर था, वो भी उतार के लोग ले गए थे। आपको पता है वहाँ हालात फिर ये हुए। आपने पूरी दुनिया से फैंसी हमारे पैसे का उठा के तो चीज़ें बनाई थी, और वो सारी फिर ओने पौने रोडों पे किसी के पास गई, और किसी ये पॉलिसीज़ का रिजल्ट हुआ। और यही काम आपने यहाँ किया। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप ये फार्मूला लेके आए हुए थे कि याद होगा आपको कि शुरू में आके गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कोई सरकारी गाड़ी किसी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगी। ऐसा ही है। आज आप क्वेश्चन ये करें, क्या असिस्टेंट के लिए गाड़ी का क्वेश्चन बनता है? वुज़रा छोड़ दें, मामून असिस्टेंट के लिए गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं। आप मुझे ये बताएं, हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, हम टैक्स दे दे के पागल हो गए। आपको मैं सिर्फ 10 टाइप के ऐसे टैक्स बता सकती हूँ कि जो अनऑथोराइज्ड इलीगल टैक्स है, जो डबल टैक्सेशन जिसको कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको कहते हैं, कि आप एक दफ़ा टैक्स बेसिकली अपनी इनकम पे देके और 10 दफ़ा आप उसके अलावा टैक्स देते हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता। 2-3 बता तो देना आवाम के लिए। आप मुझे ये बताएं कि आप टैक्स देने के बाद जब ये दुकान पे चीज़ें लेने जाते हैं, आज आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि आपके बिल के साथ एक GST टैक्स अलग से आपको दिया जाता है। देखा है आपने जी। और वो आपके जो बिल है उसमें अच्छा खासा वैल्यू एडिशन करता है। ये फर्स्ट टाइम PTI की मेहरबानी है आपको जो दी गई। इसीलिए जो 9-9 हज़ार रुपए बिल आ रहे हैं, और गरीब अपने गरीब की तनख्वाह 20,000 है और बिल उसका 9,000 है। देख लें वहाँ पे भी ये वो टैक्सेस हैं जो आप ऑलरेडी दे चुके होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के मद में, इनकम टैक्स की सूरत में, आप अपने प्रोफेशनल टैक्स की सूरत में, और आपको फिर ये टैक्स जो है हर दुकान पे, हर पेट्रोल पंप पे, हर ग्रोसरी शॉप पे दोबारा देना है। और ये वो टैक्सेस हैं जो दिन में 10 दफ़ा आप 10 चीज़ें डिफरेंट, पेट्रोल डलवाएंगे, आप जो है हॉस्पिटल जाएंगे, आप ग्रोसरी शॉप पे जाएंगे, आप जो है किसी टोल प्लाजा को, तो ये सारे वो इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो आपको बार बार पे करने हैं। और इस तमाम सूरत हाल में आप टैक्स पे करते जाएं, और फिर FBR भी कहता नजर आया हमने बड़े टैक्स इकट्ठे कर लिए। जो टैक्स इकट्ठे करने वाले इदारे हैं वो भी कहते हुए नजर आए हमने टैक्स इकट्ठे कर लिए, लेकिन महंगाई अपने अरूज पर है, फिर भी आप कहेंगे कर्ज नहीं हम दे पाए। ऐसा आप फिगर देखें, जो टैक्स आपका आज से 3 साल पहले इकट्ठा होता था या 2 साल पहले, उसका फिगर देखें आप कितना बड़ा है, टैक्सेशन कितनी हुई है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो टैक्स एंड पे आप उस गरीब आवाम से लेके सैलरीड पर्सन से आप टैक्स की रेशियो आपने कहाँ बढ़ा दी। वो गरीब 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपये आपको टैक्सों के मद में दे के चला जाता है। और आप मुझे ये बताएं, वो टैक्स आज आपकी मामूनीन और वज़रा की गाड़ियों के लिए आ रहे हैं। क्या कोई वज़ीर और मामूनीन के पास अपनी गाड़ी नहीं है कि वो इस्तेमाल कर सके?
کیا آپ کے پاس یہ وسائل نہیں ہے کہ لوکل گاڑیاں وہ استعمال کر سکیں کہ آپ ان کے لیے امپورٹڈ گاڑیاں منگوا رہے ہیں؟ جی کیا ہمارے حالات اتنے اچھے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے وزراء کو، کمپیٹنٹ وزراء کا جن کا صرف کام یہ ہے کہ انہوں نے ہر پٹی پہ آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی ہے اور انہوں نے خوبصورت اسٹیج ڈراموں والے جو ہیں وہ چٹکلے لکھ کے لانے ہیں اور انہوں نے آ کے تو وہ جو ششدے ہیں وہ چھوڑنے ہیں اور وہ پھلجڑیاں چھوڑنی ہیں، اس کے لیے وہ لائنیں لکھ کے لائیں گے اور اس کام کے لیے جو ہے آپ نے بٹھانا ہے. اس کے لیے ہم امپورٹڈ گاڑیاں اپنے ٹیکس کے پیسے سے، پیٹرول تو ہم ان کو آلریڈی دے رہے ہیں، عیاشی باقی ساری ان کی ہم کروا رہے ہیں. تو یہ دیکھنے والے کوشچن ہے. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے ایک پنجاب میں آپ نے وزیر اعلیٰ بٹھایا ہے جس کو جو کہتا ہے جی بالکل عمران خان کو مشورہ یہی دیا گیا کہ ایسا وزیر اعلیٰ بٹھاؤ جو تمہارے آگے بات نہ کر سکے، جو بول نہ سکے، جس کو کچھ نہ پتا، یس جو بول نہ سکے. اور وہ آپ نے یہی کیا. آج وہ بالکل آپ کا روبوٹ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. آپ اس کی پچھلی پہلے دنوں کی سپیچز نکالیں، اس کو بولنا بھی نہیں آ رہا تھا اور چٹھے لکھ کے وہ بھی غلط بول جاتے تھے صاحب. آج حالت یہ ہے کہ آپ نے ان کو لے آئے اپنے اس پہ، اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پنجاب کی، اب انہوں نے سمری رکھ دی ہوگی تو انہوں نے کر دی ہوگی اپروو. آپ نے مشیر ایسے رکھ لی ہیں جب، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی خبریں ملیں اور آپ اچھی خبریں سننے کے لیے تیار بیٹھیں؟ نہیں، عوام کے لیے اچھی خبر نہیں، لیکن وزیروں مشیروں کے لیے اچھی خبر ہے. لیکن یہاں پر میں آپ سے یہ بھی بات جاننا چاہوں گا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر ابھی تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پا رہے اور سپریم کورٹ کو کہنا پڑ گیا کہ 20 اکتوبر تک ہم آپ کو بلدیاتی انتخابات کے لیے مہلت بھی دیتے ہیں؟ اور جو سینیریو ہم نے کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر دیکھا اور جو مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، تو کیا ان کو یہ خدشہ ہے کہ اب عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے؟ ایسا انفارچونیٹلی مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ جی، ہم نے کسی ادارے کو اپنا کام کرتے نہیں دیکھا ہے. سب اداروں کا کام یہ ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھ لیں اور کرٹیسائز کر لیں. مصیبت یہ ہے. آپ سپریم کورٹ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے اپنی عدالتوں کے حال دیکھیں، ان کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ اتنے عرصے تک سارے فیصلے کر کے تو میری ٹیبل پہ رکھیں. نیچے ٹرائل کورٹس بیچاریاں لگ لگ کے فیصلے کرتی ہیں. ہائی کورٹ میں جا کے 10 سال تک آپ کا ایک ایک کیس کی پینڈنسی رہتی ہے، اور سپریم کورٹ میں تو لگتے ہوئے کیس ہیں جن کی پٹیاں چلنی ہوتی ہیں اس میں میڈیا میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں، وہ عدالتیں آ کے تو ڈائریکشن گورنمنٹ کو دے رہی ہیں. مصیبت یہی ہے کہ ہم نے اپنا کام چھوڑ کے نا دوسروں کے کام کرنا شروع کر دیے ہیں. سو اس میں تو میرا یہی کامنٹ ہے. جہاں تک رہ گئی بات بلدیاتی انتخابات کی، آپ نے خود ہی جواب دیا ہے سن کہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ آ کے تو اپنے وزیروں مشیروں کو گاڑیاں پوریاں کر رہی ہے ابھی، اس کے بعد ان کی اور لگژریز بھی پوری کرنی ہے. تو وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے تو آپ کو بہت بڑا بجٹ چاہیے، وہ کہاں سے لائیں؟ تو وہ تو ابھی تو آپ اس لیے معذرت خواہ ہیں سارے ان سے، آپ سے کہ انہیں ابھی جو ہے نا اپنے وہ پیسے جو ہیں وہ اپنی لگژریز کے لیے چاہیے، آرٹیکل جو ہے پورے کرنے دیں وزیروں کو. بیچارے غریب لوگ آئے ہوئے ہیں، دیکھیں اس طرح نہ کریں نا، سارے اسٹریٹ کے لوگ بیچارے وہ لے کے آئے ہوئے ہیں، غریب ماتر، تو ان کو گاڑیاں شڑیاں امپورٹڈ، ان کا کچھ کرنے دیں ہمیں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے. اس کے بعد اگلی بات ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بلدیاتی پھر ہم الیکشن کی طرف آتے ہیں اور پھر جنرل الیکشن کی طرف بھی آتے ہیں. تو اس طرح آپ اسٹیج پہ نہ کریں ان بیچاروں کی. تو دیکھیں نا جو آپ لائے میں فقیر قسم کے لوگ جن کو آپ ووٹیں دے کے لائیں، تو ان کے لیے گاڑی شاڑی بالکل پیدل رکشوں پہ تو آتے ہیں، تو صحیح ان کے لیے رکاوٹیں ہو جاتی ہیں. تھوڑی سی بات کریں گے کام کیسے کریں گے آپ کا اچھے سے؟ اگر آپ ان کو امپورٹڈ گاڑیاں نہیں لا کے دیں گے تو وہ کس طرح روز اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے، اچھی گاڑی میں بیٹھ کے تو آ کے پریس اس میں آئیں گے اور آ کے پریس کانفرنسز کریں گے اور پھر سب کچھ کہہ کے یہ چلے جائیں گے کہ یہ تو پچھلی حکومتوں کا کیا دھر ہے. اور یہ تمام چیزیں پہ گاڑیاں چاہیے. لیکن بہرحال ان کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن عوام کے لیے بری خبر ہے. اور عوام جو ہے وہ ٹیکس دیتی رہے گی اور اس طرح کی مراد کا سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ ہم مراد کو ختم کریں گے. اور کرونا پالیسی کے اوپر ایک میں چھوٹا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا، کیونکہ ہر چیز کھول دی گئی، بازار اور جو چھٹی ایک دی گئی تھی، بند کیا گیا تھا سب کچھ، اور کرونا ڈے کے طور پہ اس کو منایا جا رہا تھا، تو وہ بھی سب کچھ اوپن کر دیا گیا. تو ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں تو پھر ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے کہتے ہیں جی سب بہتر ہے، اب سب کچھ کھول دو اور دوبارہ سے اسی صورتحال کا سامنا. گورنمنٹ کی پالیسیز تو پہلے بھی کچھ نہیں تھی. وہی بات وہ جو شروع میں سٹارٹ کی تھی ہم نے کہ مسلے ڈال کے تو اللہ سے شروع کر دیں، یہ وہی کہانی چل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہوگی کہ چونکہ ویکسینیشنز ہو گئی ہیں آلموسٹ اور ویکسینیٹڈ ہو گئے لوگ، تو شاید آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ شاید کرونا کی اگلی لہر آپ کے لیے اتنی فیٹل نہ ہو جتنی یہ تھی. تو دیکھیں نہیں، لیکن آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ آہستہ آہستہ گریجولی ہمیں قدم بڑھانے چاہیے؟ لیکن ہم ہمیشہ سے یہ پالیسی دیکھتے ہیں کہ گریجولی قدم بڑھانے کے بجائے ہم جمپ کرتے ہیں. وہ جمپ کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم گر جاتے ہیں، اور پھر جب اٹھ کے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو ہاتھ منہ ٹوٹ چکا ہے. تو مصیبت ہی یہی ہے کہ وہ گریجولی والا پالیسیز بات ہی یہ ہے کہ کون دے. پھر
تو اس میں کوشچن صرف اتنا صحیح ہے کہ ہم یہ مسئلے ڈال کے پھر دعا کرتے ہیں کہ ویکسینیٹڈ ہو گئے تو اللہ کرے اس دفعہ کرونا ہم پہ جو ہے نا اس طرح وار نہ کرے اور اس طرح نہ افیکٹس ہوں اور ہماری جو ہے وہ حالات بہتر. یعنی پالیسی کی طرف نہیں دیکھنا ہم نے, صرف دعاؤں تک محدود ہیں. بہت شکریہ طیبہ عباسی صاحبہ آپ کے وقت کا, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری پالیسی میں کہاں کہاں خامیاں ہیں اور ہمیں کس طریقے سے بہتر عوام کو پالیسی دینی ہے تاکہ عوام جو ہیں ان کے ثمرات دیکھ سکیں. لیکن ہمیں کہیں بھی ثمرات نظر نہیں آئے. مہنگائی اپنے عروج پر ہے, کرونا پالیسی کو ہم نے دیکھ لیا, دیگر پالیسیوں کو دیکھ لیا, لیکن پھر بھی آخر میں ہم یہی کریں گے کہ دعا یہ ہے کہ عوام کے لیے اللہ کی ذات جو ہے آسانیاں پیدا کرے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.